حتیٰ کہ مسلم گھرانوں کی لڑکیاں ڈانس کر کے اپنا ویڈیو ڈال رہی ہیں انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ. ہر لڑکی، شریف سے شریف، دیندار سے دیندار گھرانوں کی لڑکیوں پہ سوشل میڈیا کا بھوت سوار ہے. جو گھرانے دیندار ہیں وہاں تک میں نے دیکھا ماں باپ دیندار ہیں، لڑکی نے چپکے سے فیس بک پہ یا انسٹاگرام پہ، یا آج کل کی جنریشن کیا چلاتی ہے، وہ لال پیلے کلر کا لوگو جس کا اسنیپ چیٹ، اسنیپ چیٹ پہ ویڈیو ڈال رہے ہیں میک اپ کر کے. بلکہ اب تو میک اپ کی بھی ضرورت نہیں ہے، اب تو فلٹر لگا لو کافی ہے. فلٹر لگا کر کے اپنی تصویریں اپلوڈ کر رہی ہیں. آپ دیکھیں 60-70 سال میں شیطان نے کیسا ذہنوں کو لوگوں کے اپنے قابو میں کر لیا ہے. 70-80 سال پہلے ایک فاحشہ عورت بھی اسکرین پر آنا اپنی عزت کے خلاف سمجھتی تھی. آج ایک شریف گھرانے کی لڑکی بھی ویڈیو ڈال رہی ہے فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ اپنی. شیطان نے بالکل معاشرے میں بے حیائی اور فحاشی کے ذریعے سے اس وقت انسانیت کو کفر و الحاد کے بعد جس فتنے کا سب سے شدید خوف ہے وہ ہے زنا کا فتنہ، بدکاری کا فتنہ. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ قیامت کے قریب بے حیائی اس عروج پر ہوگی کہ لوگ سڑکوں پہ کھڑے ہو کر کے بدکاری کریں گے، اور شریف آدمی وہ ہوگا جو کہے گا ارے بھائی کہیں کنارے ہو جاتے. آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی فرمائی تھی وہ پوری ہو رہی ہے. سڑکوں پہ، ہائی وے پہ، ایکسپریس وے سے ویڈیوز آ رہی ہیں زنا کرنے کی. گاڑی کے اندر بیٹھ کر کے بدکاری ہو رہی ہے اور ویڈیوز آ رہے ہیں. آپ نے سارے پچھلے دنوں جو کیسز ہوئے الگ الگ علاقوں میں آپ نے دیکھے ہوں گے، بیچ سڑک پہ کھڑے ہو کر کے بدکاریاں ہو رہی ہیں. شیطان نے بدکاری کو اتنا عام کر دیا ہے. اور جب معاشرے میں زنا عام ہوگا تو صرف زنا پھر رضا عام نہیں ہوگا، پھر ریپ کے کیسز بھی بنیں گے. جب بدکاری پھیلے گی، فحاشی معاشرے میں عام ہوگی تو صرف رضا والی بدکاری نہیں ہوگی، پھر جبرن بدکاریاں بھی ہوں گی، ریپ بھی عام ہوگا. آج ہم اٹھا کر کے دیکھیں اخبار، ہر منٹ پر کسی دنیا میں، ہندوستان میں کسی نہ کسی ایک عورت کے ساتھ جبری جنسی زیادتی ہو رہی ہے. ریپ کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں. ہندوستان میں دلی کو ریپ کا کیپٹل کہا جا رہا ہے، کیپٹل آف ریپ. اتنے ریپ کے کیسز ہو رہے ہیں. کوئی عورت راہ چلتی عورت محفوظ نہیں، گھر میں بیٹھی عورت محفوظ نہیں، کالج میں پڑھنے والی لڑکی محفوظ نہیں. 3 سال کی لڑکیوں کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے. ابھی میں نے کل ایک نیوز سنی، 3 سال کی لڑکی جو پہلی مرتبہ اسکول گئی تھی، پہلی مرتبہ ایک 57 سال کے بڈھے نے اس کے ساتھ ریپ کیا. جب یہ فحاشی معاشرے میں اپنا پنجہ گاڑ دے گی تو صرف عشق و محبت کے نام پہ جو بدکاریاں ہو رہی ہیں صرف وہ عام نہیں ہوگی، ریپ کے کیسز بھی بڑھیں گے. کتنے کیسز معاشرے کے اندر، دلی میں کوئی کیس ہوا، یو پی میں ہاتھرس میں کیس ہوا، دلت لڑکی کو بیچاری کا بیچ کھیت میں اس کا ریپ کر دیا گیا اور جبرن پھر اس کی لاش بھی جلا دی گئی. ممبئی میں ہمارے یہاں شکتی مل میں کیس ہوا. کتنے کیسز معاشرے میں ریپ کے عام ہو گئے. اور جب اس طرح کی ریپ کی خبریں آتی ہیں، ایک عوام کا غصہ بھڑکتا ہے، تو بعض جگہوں سے ہم کو سننے میں آتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی ہندوستان میں اگر ریپ کے کیسز سے نپٹنا ہے تو ہندوستان میں بھی ریپسٹ کو وہی سزا دینی چاہیے جو اسلام میں سزا دی گئی ہے. ہینگ دا ریپسٹ. ریپ کرنے والے کو پھانسی کی سزا دو، سولی پہ لٹکا دو. بلکہ بعض ہندوتوادی تنظیموں نے کہا بھائی سعودی عرب والا قانون ہندوستان میں لے کر کے آؤ، سر قلم کرو ریپ کرنے والوں کا. اور ہم کو جب اس طرح کی باتیں سنتے ہیں ہم کو اچھا لگتا ہے سن کر کے کہ بھائی دیکھو اسلام کی قانون کی حکمتیں آج غیر مسلموں کو بھی سمجھ میں آ رہی ہے، وہ بھی اس طرح کے دعوے کر رہے ہیں. لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. اسلام نے معاشرے کو فحاشی سے بچانے کے لیے صرف ایک قانون نہیں رکھا ہے کہ بس اسلام نے قانون بنا دیا ہے اور وہ قانون آپ ہندوستان میں لے کر کے آ جائیں گے تو ریپ کے کیسز ختم ہو جائیں گے. نہیں، قانون تو بہت آخری درجے کا ایک سولوشن ہوتا ہے. معاشرے سے اگر کسی جرم کو ختم کرنا ہے صرف قانون بنا کر کے جرائم کو ختم نہیں کیا جا سکتا. قانون ایک آخری مرحلہ ہے.
ایک آخری سلیوشن ہے. اسلام قانون بنانے سے پہلے نظام بناتا ہے اور نظام بنانے سے پہلے ذہن بناتا ہے. یہ 3 اسٹیپ ہے. معاشرے سے بے حیائی کو ختم کرنے کے لیے اسلام نے پہلے ذہن بنایا ہے, پھر سسٹم بنایا, نظام بنایا, سوشل سسٹم بنایا ہے, اس کے بعد قانون بنایا ہے. صرف قانون بنا کر کے معاشرے کو نہیں سدھارا جا سکتا. صرف قانون کے ڈر سے کوئی جرم معاشرے سے ختم نہیں ہو سکتا. یہ 3 اسٹیپ ہیں جو اسلام نے بنائے. بے حیائی کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلا کام کیا ہے؟ لوگوں کا ذہن بنانا, لوگوں کے دلوں کو پاک کرنا, لوگوں کی تربیت کرنا, ان کے اخلاق کو سنوارنا, اور اس میں بھی سب سے پہلے لوگوں کے دل میں اللہ کا خوف اور آخرت کی فکر پیدا کرنا. کوئی اگر پوچھے معاشرے سے بے حیائی کو کیسے ختم کرنا ہے, ہمارا پہلا جواب یہ ہوگا, جب تک دلوں میں اللہ کا خوف, آخرت پر ایمان, اپنے اعمال کی جواب دہی کی فکر پیدا نہیں ہوگی, معاشرے سے کوئی برائی ختم نہیں ہو سکتی ہے. جرائم بھی ختم نہیں ہو سکتے, ریپ بھی ختم نہیں ہو سکتا. معاشرے سے ریپ کو ختم کرنا ہے, پہلی تربیت لوگوں کے ایمان پر کرنی پڑے گی, دلوں میں تقویٰ پیدا کرنا پڑے گا. جب تک اندر سے انسانوں کو تبدیل نہ کر دیا جائے, باہر کی کوئی تبدیلی فائدے مند نہیں ہے. پہلے اندر سے تبدیل کرو لوگوں کو. یہ جو سلفی فکر اور اخوانی فکر ہے نا, اس میں بنیادی فرق یہی ہے. اخوانی فکر کیا ہے؟ اور سسٹم تبدیل کر دو, نظام بدلو, حکومت اپنے کنٹرول میں لو. حکومت کنٹرول میں لوگے, سسٹم اپنے ہاتھ میں آئے گا, سب ٹھیک ہو جائے گا. اخوانی فکر کہتی ہے باہر سے تبدیلی لے کر کے آؤ. سلفی فکر کیا کہتی ہے؟ باہر آپ کتنا بھی تبدیل کر دے, اگر اندر سے انسان بگڑا ہوا ہے تو نظام سدھارنے سے کچھ نہیں ہونے والا. اس لیے ہم بھی کہتے ہیں تبدیلی آنی چاہیے. ہم تبدیلی کی بات کرتے ہیں, پر اس تبدیلی کی شروعات نظام کی تبدیلی سے نہیں ہوگی, افراد کی تبدیلی سے ہوگی. سلفی فکر کیا کہتی ہے؟ افراد تبدیل کرو. اخوانی فکر کیا کہتی ہے؟ نظام تبدیل کر دو, بغاوت کرو, نظام اپنے کنٹرول میں لو, حکومت اپنے ہاتھ میں آئے گی, حکومت ہاتھ میں آ گئی سب تبدیل ہو جائے گا. نہیں بھائی, جب لوگ اندر سے بگڑے ہوئے ہیں, آپ ان پہ خلافت راشدہ بھی قائم کر دیں گے تو اس کو بھی بگاڑ دیں گے. جب تک افراد کو اندر سے تبدیل نہ کیا جائے, نظام کی تبدیلی پائیدار نہیں ہو سکتی. کتنی حکومتیں آتی ہیں, صالح افراد کے ہاتھ میں حکومت بھی آ گئی تو کیا ہوگا؟ جب پوری عوام اندر سے کرپٹ ہے تو صرف نظام تبدیل کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. پہلے افراد, اللہ کے نبی نے, اس لیے جب اللہ کے نبی کی بعثت ہوئی, اللہ کے نبی نے ڈائریکٹ نظام تبدیل کرنے کی بات نہیں کی, افراد کو تبدیل کرنے کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو انقلاب دنیا میں لے کر کے آئے, وہ نظام کی تبدیلی سے نہیں, پہلے افراد کی تبدیلی سے. 13 سال تک نظام تو تھا ہی نہیں ہاتھ میں. 13 سال تک رسول اللہ کیا کر رہے تھے؟ افراد تبدیل کر رہے تھے. ایک صالح جماعت کھڑی کی. جب یہ صالح جماعت ایک بڑی تعداد میں تبدیل ہو جائے گی, وہ جب نظام کو تبدیل کریں گے تب تبدیلی پائیدار ہوگی. بات سمجھ, کوئی زیادہ فلسفیانہ بات تو نہیں ہو گئی نا؟ ہاں, اللہ کے رسول جو یہ کہتے ہیں نظام نہیں تو دین نہیں, تو 13 سال تک کیا مکہ میں مسلمان نہیں تھے؟ ہمارے اخوانی فکر کے لوگ کہتے ہیں اصل تو نظام ہے, اگر نظامی نہیں تو دین نہیں. تو کیا 13 سال تک مسلمان دین پر نہیں تھے مکہ میں؟ نظام تو نہیں تھا ہاتھ میں, پر دین تو تھا نا. نظام نہیں تو دین نہیں, توحید نہیں تو دین نہیں ہے, اصل یہ بولنا چاہیے. ان اخوانیوں سے آپ یہ کبھی نہیں سنیں گے توحید نہیں تو دین نہیں. بھائی دنیا میں بہت ساری جگہوں پر مسلمانوں کے پاس نظام نہیں تھا, تو کیا وہ دین پر نہیں تھے؟ توحید نہیں, توحید ہم اہل حدیث جس جگہ پر توحید کو رکھتے ہیں, اخوانی اس جگہ پر نظام کو رکھتے ہیں. ہم میں اور ان میں یہ فرق ہے. پہلے اللہ کے رسول نے ایمان پر محنت کی,
لوگوں کی نفس کا تزکیہ کیا، اندر سے ان کو ایسا تبدیل کیا، اللہ کا خوف، تقوی ایسا دلوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انجیکٹ کیا، اپنے دروس کے ذریعے سے، خطبات کے ذریعے سے، عبادتوں کے ذریعے سے۔ یہ جو عبادتیں ہم سے کرائی جا رہی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب کیا ہے؟ یہ انسان کو اندر سے تبدیل کرتی ہے۔ یہ عبادتیں اگر ان کا حق ادا کیا جائے نا، انسان اندر سے تبدیل ہوتا ہے۔ یہ عبادتیں اندر سے ہم کو پیوریفائی کرتی ہیں، اور جب انسان اندر سے بدل جاتا ہے نا تو باہر ماحول کیا ہے اس سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نماز کے بارے میں رسول اللہ نے کیا فرمایا نماز کے بارے میں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو فحش اور منکر کاموں سے روکتی ہے۔ آپ اگر کہیں معاشرے میں فحاشی کو کیسے ختم کیا جائے، نماز پر زور دیا جائے۔ نماز انسان کو فحاشی سے روکتی ہے۔ روزہ فرمایا لعلکم تتقون، تم سے روزے رکھائے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ روزہ ہماری تربیت کرتا ہے۔ میری حلال بیوی ہے، میں اس کے قریب نہیں جا رہا کیونکہ اللہ نے منع کیا ہے۔ اگر اس روزے سے یہ سبق میں نے سیکھ لیا تو میں کسی حرام عورت کے قریب کیسے جاؤں گا؟ حج کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے تو دل کا تقویٰ ہے اس کا۔ احرام میں بھی کیا کرایا جا رہا ہے؟ اپنی بیوی کے قریب نہیں جا رہا بندہ، سکھایا جا رہا ہے اللہ کی حرمتوں کو پامال ہونے سے بچنا کیسے ہے، یہ سکھایا جا رہا ہے حج میں۔ یہ عبادتیں، یہ دروس، یہ اجتماعات، یہ خطبے، یہ تربیت کا پورا نظام، یہ زیادہ ضروری ہے۔ جب تک کہ دل کی، دماغ کی تطہیر نہیں ہوگی، نفس کا تزکیہ نہیں ہوگا، صرف سسٹم چینج کر کے معاشرے کو بے حیائی سے، فحاشی سے، جنسی جرائم سے محفوظ نہیں رکھا جا سکتا۔ اور ایک بار جب بندہ اندر سے تبدیل ہو جاتا ہے نا، بندہ جب اندر سے تبدیل ہو جاتا ہے تو باہر کیا ہو رہا ہے اس سے اس کو فرق نہیں پڑتا۔ پھر باہر گندگی کتنی بھی پھیلی ہوئی ہو، انسان اپنی دامن کو داغدار نہیں ہونے دیتا۔ جب دل میں تقویٰ آ جائے، یہ تقویٰ مشکل ترین حالت میں بھی انسان کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، اس کو زنا سے بچاتا ہے۔ اور یہ صرف فلسفہ نہیں ہے، عملاً اللہ کے ایسے بندے ہوتے ہیں جن کو دل کا تقویٰ زنا سے، بدکاری سے بچاتا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے جن بندوں کو عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا، ان میں سے ایک بندہ کون ہوگا؟ جس کو کوئی حسین، جمیل، حسب و نسب والی عورت زنا کی دعوت دے اور وہ محض اللہ کے خوف سے بچ جائے۔ اللہ کا خوف کتنی بڑی چیز ہے، کتنی بڑی نیکی ہے یہ، خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے۔ آپ کو جنت جانا ہے تو ایک بہت بڑا امتحان یہ بھی پاس کرنا ہے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت۔ ایک نوجوان کے لیے آج کے دور میں یہ بہت بڑا امتحان ہے، جب بدکاری، زناکاری، فحاشی اتنی عام ہے کہ ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ بھی اس سے محفوظ نہیں ہے۔ اسکول سے لے کر کالج تک کے اس گندگی میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایسی سچویشن میں اگر آپ کو جنت جانا ہے تو جنتیوں کی ایک صفت اللہ نے قرآن مجید میں کیا بیان کی؟ والذین ہم لفروجہم حافظون، جنت جانے والے لوگ، قد افلح المؤمنون، وہی مومن کامیاب ہوں گے جن کے اندر چند کوالٹیز پائی گئیں، اور ان میں سے کوالٹی کیا ہے؟ والذین ہم لفروجہم حافظون، کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہے۔ مشکل ہے، میں تو سمجھتا ہوں آج کے دور میں اگر آپ کو ولی اللہ کا تلاش کرنا ہونا، اللہ کا ولی ہے وہ نوجوان جو ایسے ماحول میں، کالج میں پڑھ رہا ہے، یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، زنا کے دروازے اس کے لیے کھلے ہوئے ہیں، ہر طرف سے دعوتیں آ رہی ہیں، پر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح اپنی دامن عزت کو فحاشی اور بدکاری کی گندگی سے گندا نہیں ہونے دے رہا۔ اللہ کا ولی ایسا نوجوان، اللہ کی ولیہ ہے ایسی لڑکی جو اس فحاشی اور بے حیائی کے دور میں بھی اپنی عزت کی حفاظت کر رہی ہے۔
ایک عورت کے لیے بھی رسول اللہ نے جنت جانے کے لیے 4 شرطیں رکھی ہیں، وہ کیا ہیں؟ ایّم امرأۃ صلت خمسہا، وہ مومن عورت جو 5 وقت کی نماز پڑھے، صامت شہرہا، رمضان کے روزے رکھے، احسنت فرجہا، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے جائے، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اور اپنے شوہر کی اطاعت کر لے جائے۔ 4 کام اگر کر لے گئی تو جنت میں جائے گی۔ اس میں سے کیا ہے؟ احسنت فرجہا، عورتوں کے لیے کہا احسنت فرجہا، مردوں کے لیے کیا کہا؟ والذین هم لفروجہم حافظون۔ جنت جانا ہے تو اس امتحان سے تو گزرنا پڑے گا، اپنی عزت کو داغ مت لگنے دو، اپنی جوانی کی حفاظت کرو، گندگی کے اس ماحول میں بھی اپنے آپ کو بچا کر کے رکھو، اور اللہ کے بندے ہوتے ہیں بچانے میں۔ بھائی سب سے بڑی مثال حضرت یوسف ہی کی ہے۔ جب دل کے اندر تقوی آتا ہے نا، تو وہ تقوی کیسے انسان کی حفاظت کرتا ہے، یہ اگر دیکھنا ہو تو حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھو۔ ان کو صرف دعوت نہیں مل رہی، ان کو تو دھمکی دی جا رہی ہے، ہاں، ان کو تو باقاعدہ دھمکی دی جا رہی ہے۔ عزیز مصر کی بیوی کہہ رہی ہے یا تو یہ کرو یا تو جیل جانے کو تیار ہو جاؤ۔ پر حضرت یوسف اللہ سے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر رہے ہیں، ربی السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، کہ اللہ تعالیٰ جس زنا کی طرف یہ مجھ کو بلا رہے ہیں اس میں ملوث ہونے سے تو بہتر ہے کہ میں جیل میں چلا جاؤں، جیل میں چلا جاؤں یہ گوارا ہے، پر ان کی دعوت قبول کر کے اپنے دامن عفت کو داغدار کرنا مجھے گوارا نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ تعالیٰ مجھ کو ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ یہ یوسف ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا تھا، اور ان کا راستہ کیا ہے؟ بدترین حالت میں بھی اپنی عزت پر زنا کا داغ مت لگنے دو۔ آپ اللہ کے نبی کے صحابہ میں بھی ایسے واقعات آپ کو مل جائیں، باقاعدہ دھمکی دی جا رہی ہے لیکن اپنی عزت کو داغدار نہیں ہونے دیا، اپنی حیا کی حفاظت کی، اپنے دامن عفت کی حفاظت کی۔ عورتوں میں بھی ایسی مثالیں مل جائیں گی۔ ایک عورت بیچاری بہت، وہ جو بنی اسرائیل والا واقعہ ہے، 3 لوگ غار میں چھپ پناہ لے اور اوپر سے ایک پتھر گرا اور غار کا دروازہ بند ہو گیا۔ ان تینوں نے جو اپنے واقعات سنائے اس میں سے ایک آدمی نے کیا کہا، میری ایک چچا زاد بہن تھی اور میں اس پر بہت فریفتہ تھا، میں نے بہت کوشش کی اس کو اپنے ساتھ بدکاری میں ملوث کرنے میں، لیکن میں ہمیشہ ناکام رہا۔ وہ بڑی عفیفہ اور پاک دامن تھی، یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایک شدید قحط آیا۔ اس شدید قحط میں وہ بیچاری بھوک سے پریشان ہو گئی اور میرے پاس مدد مانگنے کے لیے آئی تاکہ بھوک مری سے اس کی جان نہ چلی جائے۔ کچھ پیسہ مانگا تو میں نے شرط لگا دی، پیسہ تو میں دوں گا لیکن میرے ساتھ بدکاری کو تیار ہو جاؤ۔ بیچاری مجبوری میں اپنی جان بچانے کے لیے اپنی عزت نیلام کرنے کو تیار تو ہو گئی، پر اس شخص نے کیا کہا، جیسے ہی میں اس کے اوپر آیا اور اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے پاس پہنچا، اس عورت نے جو بھوک مری کا شکار تھی کہا، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اور اللہ تعالیٰ نے جو بند رکھا ہے اس کو حرام طریقے سے مت کھولو۔ اس آدمی نے کہا، جیسے ہی اس عورت نے یہ بات کہی فوراً میرا ذہن اس کی طرف سے ہٹ گیا اور اللہ تعالیٰ صرف تیرے ڈر سے میں زنا سے باز رہا۔ دیکھو یہ تقوی ہوتا ہے، اتق اللہ کا یہ اثر ہوتا ہے۔ زنا پوری گنجائش اس کے لیے موجود ہے، ایک عورت جو سالوں کا خواب ہے وہ میسر آ گئی ہے، لیکن صرف اللہ کے ڈر سے میں اس سے دور رہا۔ اللہ تعالیٰ اس تقوی کے حوالے سے میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو میرے لیے آسانی کر اور اس دروازے کو کھول دے، اور کھل گیا دروازہ۔ عفت اور پاک دامنی اتنی بڑی نیکی ہے کہ اگر اس نیکی کا وسیلہ لے کر کے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ وہ عورت بھی کتنی نیک تھی کہ جان جا رہی تھی لیکن پھر بھی اس کو پرواہ تھی اپنی عزت کی، اور یہ مرد بھی کتنا بڑا نیک تھا۔ یہ ایک چیز جو اس کا خواب تھا، اس کی تعبیر اس کی آنکھوں کے سامنے تھی، پر حرام راستہ اختیار کر کے اس نے اس کو حاصل نہیں کیا۔ عفت بہت بڑی نیکی ہے، پاک دامنی بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔
اور جنت جانا ہے تو یہ تو کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے اندر سے اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ دل میں جب تقویٰ ہوتا ہے نا، یہ تقویٰ انسان کی حفاظت کرتا ہے مشکل ترین حالات میں۔ ان عبادتوں کا مقصد یہی ہے۔ ان عبادتوں کا مقصد یہی ہے کہ دل میں یہ تقویٰ بیدار ہو، اللہ تعالیٰ کا خوف دل کے اندر پیدا ہو۔ جب دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے تو بندہ یہ یاد رکھتا ہے لذت ختم ہو جائے گی پر عذاب باقی رہے گا، اور عذاب بہت شدید ہے۔ بدکاری کا عذاب بہت شدید ہے۔ لذت تھوڑے دیر کی ہے، لطف تھوڑے دیر کا ہے، عذاب بہت شدید ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک تندور میں عورتوں اور مردوں کو ننگا جلایا جا رہا ہے، آگ بھڑک رہی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ آپ کی امت کے زنا کرنے والے مرد اور عورتیں جن کو تندور میں جلا کر کے رکھ دیا جا رہا ہے۔ لذت ختم ہو جاتی ہے، گناہ باقی رہتا ہے، عذاب باقی۔ اس لیے انسان اپنی آخرت کو بچانے کے لیے یہی کرنا پڑے گا۔ نفس کے تقاضے ہیں، شدید تقاضے ہیں، لیکن نفس کو اگر اس کے تقاضے پورے کرنے دیے جائیں گے تو یہ نفس انسان کو جہنم میں لے کر کے جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حفت النار بالشہوات، انسان کو کی شہوتوں سے جہنم کو گھیر دیا گیا ہے۔ جو ہمارے ڈیزائرز ہیں نا، جو ان ڈیزائرز کے پیچھے بھاگے گا، یہ ڈیزائرز اس کو کہاں لے کر کے جائیں گے؟ جہنم میں لے کر کے جائیں گے۔ ڈیزائرز ہیں، دنیا میں کرنا کیا ہے ہم کو؟ یہی تو کرنا ہے، ان ڈیزائرز کو کنٹرول کرنا ہے، ان کو قابو میں رکھنا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اور اپنی نفس کو خواہشات سے روک لے گیا وہی جنت میں جائے گا۔ خواہشات تو ہیں ہمارا دین، تو بلکہ الحمدللہ ہمارا دین میں تو یہ گنجائش ہے، ہمارا دین ہم سے خواہش مارنے کے لیے نہیں کہتا ہے، خواہش کو کنٹرول کرنے کے لیے کہتا ہے۔ اور سارے دین تو کہتے ہیں بھائی خواہشوں کو مار دو، چاہتوں کو قربان کر دو، جنت جانا ہے تو دنیا میں اپنی خواہشوں کو قربان کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر سیکشول ڈیزائرز رکھے، دنیا کے لوگ کہتے ہیں ان ڈیزائرز کو ختم کر دو اگر جنت جانا ہے، کامیاب ہونا ہے، موکش کی پراپتی کے لیے۔ ہمارا دین الحمدللہ ہم سے یہ نہیں کہتا خواہشوں کو ختم کر دو، ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ خواہشوں کو کنٹرول کرو۔ بھائی میں نوجوانوں کو خاص طور پہ کہہ رہا ہوں، جس مرحلے میں آپ کو یہ لگے کہ میں اپنے آپ کو زنا سے نہیں بچا سکوں گا، نکاح کر لو۔ ابا نہیں تیار ہو رہے تو بھی کر لو۔ لڑکوں کو شادی کرنے کے لیے ابا کا رضامند ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا ہمارے یہاں مسئلہ ہے نا، لڑکوں کا پرابلم ماں باپ سمجھ ہی نہیں رہے۔ ماں باپ نے ایک الگ معیار قائم کیا ہوا ہے، گریجویشن کرو، 10 کرو، 12 کرو، اپنا گھر خرید لو، کاروبار شروع کرو، پھر تمہارا نکاح کرائیں گے، اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جاؤ پھر تمہارا نکاح کرائیں گے۔ ارے اس بیچارے کو پیروں پہ کھڑا کرتے کرتے اس عمر میں پہنچا دیتے جہاں اس کے گھٹنے میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ شادی کراؤ اس کی، وہ بھوکا رہے گا، کھانا نہیں کھائے گا تو آپ سوچتے ہیں ارے میرا بیٹا بھوکا ہے، کھانا فراہم کرو اس کے لیے۔ پیاسا ہے تو آپ کو تکلیف ہے، جیسے کھانا پانی اس کی ضرورت ہے، بلوغت کے بعد شادی بھی اس کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، 19 سال 20 سال 22 سال 30 سال کے لڑکے ہو رہے، شادیاں نہیں کرا رہے ماں باپ، تو فتنہ ہی ہوگا نا، یہ زنا کیوں عام ہو رہا ہے؟ اور لڑکے تو لڑکے، اب لڑکیوں کو بٹھا کے رکھے ہوئے ہیں، 25 30 سال کی لڑکیاں، شادی ہی نہیں ہو رہی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہارے پاس ایسے لڑکے اور لڑکیوں کے رشتے، ایسے لڑکوں کے رشتے آئے جن کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہو، اپنی بچیوں کی شادی کراؤ۔ وَإِلَّا تَفْعَلُوا، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ تَكُنْ فِي الْأَرْضِ فتنہ، زمین پر فتنہ پھیلے گا، وَفَسَادٌ عَرِيضٌ، اور بہت بڑا فساد پھیلے گا۔ یہ معاشرے میں جو فساد عام ہے اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہی ہے۔ انسان کا ذہن بنانے کے بعد نکاح کا نظام بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ معاشرے میں دونوں پرابلم ہے، نہ ذہن بنایا جا رہا ہے تقوی والا، نہ نکاح کا نظام درست کیا جا رہا ہے۔
پہلے ذہن. اچھا ذہن میں صرف یہ نہیں کہا کہ تقوی لوگوں کے دلوں میں ڈالا جائے. تقوی کے ساتھ ساتھ معاشرے کو بے حیائی سے بچانے کے لیے ایک ذہن سازی یہ بھی کی گئی کہ لوگوں کے مردوں کے دلوں میں غیرت پیدا کی گئی ہے. پانی میں میرے گلے میں تکلیف ہے تو ڈاکٹر نے کہا 10 منٹ میں پانی پیو. بارک اللہ. شریعت نے بے حیائی سے بچانے کے لیے پہلا کام تو یہ کیا کہ تقوی لوگوں کے دلوں میں پیدا کیا ہے. ذہن سازی میں ہی ایک چیز اور ہے نا, مردوں کو باغیرت بنایا گیا ہے. ہمارے معاشرے میں جو بے حیائی ہے اس کی ذمہ دار صرف عورتیں نہیں ہیں, بلکہ پہلی ذمہ دار عورتیں نہیں ہیں, پہلی ذمہ دار معاشرے کے مرد ہیں. معاشرے میں عورتیں اس لیے بے حیا ہیں کیونکہ معاشرے کا مرد دیوس ہے. اگر بے حیائی, عورتوں کی بے حیائی کا علاج کرنا ہے تو پہلے مردوں کی دیوسیت کا علاج کرنا پڑے گا. مرد بے غیرت ہے نا, عورتیں تو گھر میں عورتیں ویسی رہتی ہیں جیسے گھر کے مرد عورتوں کو رکھتے ہیں. جیسی تربیت مرد کریں گے عورتیں ویسی رہیں گی. عورت بے حیا اس لیے کیونکہ مرد بے غیرت ہے. باپ بے غیرت ہے تو بیٹی بے حیا ہے, بھائی بے غیرت ہے تو عورت بہن بے حیا ہے, اور شوہر بے غیرت ہے اس لیے بیوی بے حیا ہے. پہلے اس بھائی کی, اس باپ کی, اس شوہر کی تربیت ضروری ہے کہ اس کے اندر غیرت پیدا کی جائے, اس کی دیوسیت کا علاج کیا جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ یغار وان المؤمن یغار, اللہ غیرت والا ہے اور مومن بندے کو بھی غیرت ہونی چاہیے. آپ باپ ہیں نا, آپ کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنی بیٹی کے بارے میں غیرت پیدا کریں دل کے اندر. غیرت ہوگی دل کے اندر تو بچیوں کی حفاظت کریں گے. آج مرد بے غیرت, لڑکی گھر سے باہر نکل رہی ہے, ابا کو بول کے جا رہی ہوں سہیلی کے یہاں, ابا کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے کہ سہیلی کے یہاں جا رہی کہ سہیلا کے یہاں جا رہی ہے. اسکول کالج بول کر کے نکل رہی ہے, اسکول کالج بول کر کے پارک پہنچ رہی کہ ہوٹل پہنچ رہی ہے, باپ کو پرواہ ہی نہیں. دیوس اسی کو تو کہا گیا ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, نبی نے فرمایا دیوس جنت میں نہیں جائے گا. اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی دیوس کون ہے؟ فرمایا جس کو فرق ہی نہیں پڑتا کہ اس کے گھر والے گھر میں اس کی غیر موجودگی میں کون آتا ہے. یہاں تو مسئلہ گھر میں آنے کا نہیں ہے, گھر سے باہر نکلنے کا ہے. آپ کی بیٹی بول کر کے نکل رہی ہے میں اسکول جا رہی ہوں, کالج جا رہی ہوں. کتنی لڑکیاں اسکول کالج بول کر کے نکلتی ہے, پارک میں پہنچی ہوئی ہوتی ہیں, ہوٹلوں میں پکڑی گئی ہیں. آپ کے مہاراشٹر میں, ناگپور میں, حیدرآباد میں, گلبرگہ میں, یو پی میں, کانپور میں کتنے کیسز آئے, ہوٹلوں پہ چھاپا پڑا ہے, نقاب والی عورتیں پکڑی گئی ہیں. یہ بھی اپنے گھر سے یہی بول کے نکلتی ہے میں کالج جا رہی ہوں, میں اسکول جا رہی ہوں, میں یونیورسٹی جا رہی ہوں. باغیرت باپ اپنی بچی کی حفاظت کرتا ہے. ہمارے یہاں پرانے لوگ کہا کرتے تھے اپنی بچی کو سونے کا نوالا کھلاؤ لیکن اس پر دشمنوں کی نگاہ رکھو. تربیت میں, تعلیم میں, محبت میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے. جتنا محبت دے سکتے ہو آپ دیں, لیکن محبت کے نام پر ایسی آزادی لڑکیوں کو نہ دیں کہ آپ کی دی ہوئی آزادی آپ کی بچی کے لیے فتنہ بن جائے. نگاہ رکھیں اس پر, سنبھالیں اپنی بچیوں کو. نادان ہے لڑکیاں, بے وقوف ہیں. لڑکیوں کو یہ سمجھانا بہت ضروری ہے تم بے وقوف ہو. لڑکے تم کو اپنے جال میں پھنسا کر کے تمہاری عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتے اور تم کو چھوڑ دیتے. کتنی لڑکیوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے. لڑکیوں کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ تم بے وقوف ہو, مرد تم کو بے وقوف بنا لیتے ہیں. تم جذبات کے بہکاوے میں, جذبات کی لپیٹ میں آ جاتی ہو, مرد اپنا دماغ استعمال کر کے تمہاری عزت کے ساتھ کھلواڑ کر کے تم کو چھوڑ دیتے ہیں. اپنی بچیوں کی حفاظت کریں.
باپ کی ذمہ داری، اپنی بہنوں کی حفاظت کرے ایک بھائی کی ذمہ داری، ایک بھائی کو باغیرت ہونا چاہیے۔